بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے دوستو، آپ کے سامنے جو سبجیکٹ ابھی چل رہا ہے وہ ہے توحید، یعنی خدائے واحد پر سچا اور پکا ایمان لانا، اور اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کو معبودان باطل کو جھٹلا دینا اور ٹھکرا دینا، یہ ہے توحید۔ تو توحید کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ پہ، اور لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں ہیں ان میں سے اب تک ہم نے آپ کے سامنے 4 شرطیں بیان کیے ہیں۔ اب آج جو ہم اگلی شرطیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب کلمہ لا الہ الا اللہ کی 5ویں شرط ہے الصدق المنافی للکذب۔ الصدق المنافی للکذب، سچائی جو کذب کے منافی ہو، یعنی ایسی سچائی جو جھوٹ کے ایک دم اگینسٹ ہو، جھوٹ کے ایک دم اپوزٹ ہو، جھوٹ کا اس میں شائبہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ اس طرح کہ اس کلمہ کو صدق دل سے کہہ رہا ہو، یعنی وہ اس طرح کے اس کلمہ کو صدق دل سے کہہ رہا ہو، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر ہے 1 سے لے کر 3 تک۔ ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بار اور ترجمہ سن لیں۔ الف لام میم، یہ تو قرآن شریف کی وہ آیت ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جس کا معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو الف لام میم، اس کے بعد جو ہے کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالی انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ تو یہ ہوئی قرآن کی آیت اس کی دلیل میں، اور حدیث پاک سے اس کی دلیل اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار متفق علیہ۔ یہ حدیث جو ہے بخاری مسلم دونوں کی ہے۔ ترجمہ: جس انسان نے صدق دل سے گواہی دی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف ایک اللہ، اور اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کو اللہ تعالی جہنم کی آگ پر حرام کر دیا، یعنی وہ نار جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، یعنی وہ نار جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا نہیں جائے گا۔ تو یہ ہوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط، 5ویں شرط، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہم 6ٹھی شرط پہ آتے ہیں۔ 6ٹھی شرط ہے الاخلاص، یعنی اخلاص کا ہونا، یعنی اچھی نیت کے ساتھ
اخلاص یعنی صالح نیت کے ساتھ، یعنی اچھی نیت کے ساتھ عمل کو انجام دینا، یعنی اچھی نیت کے ساتھ عمل کو انجام دینا جس میں شرک کا ادنا بھی شائبہ نہ پایا جائے، شرک کا ادنا بھی یعنی تھوڑا بھی حصہ نہ ہونا چاہیے، ایک دم صرف اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ ترجمہ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ سمجھ میں آیا؟ ترجمہ فرمایا انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے، یہاں اسی لکھ گیا ہے، اسے نے اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ یہ قرآن کی آیت ہوئی، اور حدیث پاک ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه۔ ترجمہ، لوگوں میں میری شفاعت کا مستحق ایسا خوش نصیب ہے جس نے اپنے دل یا نفس سے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ پھر سے دیکھیے، فرماتے ہیں لوگوں میں میری شفاعت کا، یعنی حدیث پاک کا جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ لوگوں میں میری شفاعت کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں میری شفاعت کا مستحق ایسا خوش نصیب ہے جس نے اپنے دل یا نفس سے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ جس نے خلوص کے ساتھ کہا ہوگا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا اس کو حق ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے چھٹی شرط پہ ہم آتے ہیں۔ چھٹی نہیں بلکہ ابھی جو شرط تھی وہ سچائی کی ذکر، پانچویں، اس کے بعد یہ چھٹی تھی اخلاص کا ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو شرط ہے وہ ہے ساتویں المحبت لهذه الكلمة الطیبة ولما اقتضت دلت علیہ ولأہلها العاملین بها المستلزمین بشروطها وبغض ما ناقض ذلك۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کی جو ہے ساتویں شرط ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کلمہ سے محبت ہو، اور جس چیز پر یہ کلمہ دلالت کرے اور اس کلمہ کا مقتضی ہو اس سے محبت ہو۔ یہ اس کو دیکھیے، اس کلمہ طیبہ سے محبت ہو، اور جس چیز پر یہ دلالت کرے اور جو اس کلمہ کا مقتضی ہو اس سے محبت ہو، نیز اس کلمے پہ عمل کرنے والے اور ان کی تمام شرطوں پر بالالتزام پابندی کرنے والے، اور جو چیزیں اس کلمہ کو توڑنے اور نقض کرنے والے ہیں ان تمام چیزوں سے بغض اور نفرت کرنے والوں سے محبت ہو، ان تمام چیزوں سے بغض اور نفرت کرنے والوں سے محبت ہو۔ یعنی ایک تو یہ کلمہ ہے، پھر اس کے جو ہے کچھ تقاضے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزوں کو لازم کرتا ہے، اس کے بعد جو چیزیں کلمہ کو توڑ دیتی ہے یعنی شرک میں لے آتی ہے، ان سب کو توڑنا، ان سب کو چھوڑنا، اور جو کوئی اگر اس شرک میں مبتلا ہے یا اس کلمہ کو توڑنے والے عمل پہ کرم میں مبتلا ہے تو ان سے نفرت کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اس کو ایک بار آپ پھر سے اس کو دیکھ لیجئے، اس کلمہ سے محبت ہو
اور جس چیز پر یہ کلمہ دلالت کرے اور جو اس کلمہ کا مقتضی ہو اس سے محبت ہو، نیز اس کلمہ پر عمل کرنے والے اور ان کے تمام شرطوں پر بالالتزام پابندی کرنے والے، اور جو چیزیں ان کلمہ کو توڑنے اور نقض کرنے والے ہیں، یعنی توڑنے والے، دونوں ایک توڑ نہیں کہ نقض کے ہیں، کرنے والے ان تمام چیزوں سے بغض اور نفرت کرنے والوں سے محبت ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے چیز سے بغض اور نفرت ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو پھر سے پڑھیے، اس کلمہ طیبہ میں سے محبت ہو، اور جس چیز پر یہ کلمہ دلالت کرے اور جو اس کلمہ کا مقتضا ہو اس سے محبت ہو، نیز اس کلمہ پر عمل کرنے والے اور اس کی تمام شرطوں پر بالالتزام پابندی کرنے والے سے محبت ہو، اور جو چیز اس کلمہ کو توڑنے والی ہے ان تمام چیزوں سے بغض اور نفرت ہو۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اس سے پہلے جو عبارت پڑھی گئی اس میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی، تو ابھی جو ہے یہ عبارت بالکل صحیح سے ہے، اس پر پورا دھیان رکھیں۔ اس کے بعد اس کے متعلق جو قرآن کی آیت ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ترجمہ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ ترجمہ، یہ حدیث پاک عربی تھی، اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر پائی گئی اس نے ایمان کی حلاوت پا لیا۔ ٹھیک ہے، 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے اندر پائی گئی اس نے ایمان کی حلاوت پایا۔ نمبر 1، اللہ عز و جل اور اس کے رسول اس کے نزدیک سارے چیزوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہو۔ اللہ اس کا رسول جو ہے اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2، کسی سے محبت صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے، محبت اللہ کے لیے کرتا ہے۔ نمبر 3، جب اللہ عز و جل نے اس کو کفر سے نکال دیا تو پھر وہ دوبارہ اس میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے جس طرح یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ یعنی اب جو ہے اسلام سے پھرنا اس کے لیے بہت جو ہے بغض، بہت نفرت کی چیز ہے، یعنی اسلام ہی میں رہنا چاہتا ہے، اسلام سے نکلنا اس کو ایسا ہے جیسے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ آگ میں ڈالنا کون پسند کرتا ہے؟ تو اسی طریقے سے وہ آدمی جو ہے ایمان سے نکلنا ایک دم ناپسند کرے۔ اس کے بعد اس کی 8ویں شرط پہ آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں، وہ ہے ان یکفر بالطاغوت وہی المعبودات من دون اللہ ویؤمن باللہ ربا ومعبودا بحق۔ ترجمہ، مطلب یہ ہے کہ تمام طواغیت کا انکار اور اسے باطل گردانے۔ نمبر 8، تمام طاغوت کا انکار اور انہیں باطل سمجھے، اور طاغوت وہی باطل معبودان ہیں جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں۔ طاغوت کون ہے؟ اللہ کے علاوہ جتنے مورتی ہے، پتھر ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، جنگل ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سورج ہے، یہ پوجے جاتے ہیں، یہ سب جو ہے طاغوت میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ پر ایمان لائے کہ وہی
ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا معبود برحق ہے۔ یہ ہوئی 8ویں شرط۔ اب جو ہے اللہ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ اس کا ہے دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی۔ اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، کڑا مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہوئی آیت پاک، اور اس کے بعد حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ۔ ترجمہ، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور انکار کیا ان چیزوں کا جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر حدیث پاک پڑھیے ومن قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ، یا حرم مالہ ودمہ، یہ عربی یہ عبارت ہے، اور ترجمہ یہ ہے اور جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور انکار کیا ان چیزوں کا جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، تو اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو گیا۔ تو یہ ہو گئی کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی 8ویں شرط۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے اس کو سمجھا ہوگا اور آپ لوگ اس کو یاد بھی کریں گے اور اس پر پورے طور پہ اترنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، ایمان کی تہ تک ہم سب پہنچنے والے بن جائیں، اور ایمان کی حلاوت ہم سب کو نصیب ہو، اور ایمان کی 8 شرطیں ہم پورے کرنے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔